السلام علیکم دوستو، مائی نیم از راشد علی اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل راشد ریئیکشن۔ تو دوستو آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے والے ہیں جس میں ایک شخص نے وہ شخص کون ہے؟ وہ ایک سکھ ہے جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ایسا سوال کیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ایک سوال ہی ایسا ہے، کمال کا سوال ہے، حیران کن سوال ہے۔ آخر وہ سوال کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات کیے گئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، لیکن یہ سوال جو ہے سب سے ڈیفرنٹ تھا، اور ہم اس سوال کا جو جواب ہے وہ جانیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں اس کے رپلائی میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ویڈیو اور سنتے ہیں مکمل طور پر اس بیان کو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا جواب کس انداز میں دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں ویڈیو پر۔ جی ست سری اکال، السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ایمان، تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اچھے اعمال، عمل صالحات۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی، اسے کہتے ہیں جاپو جی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا، ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم۔ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ کون سے مائک پہ؟ میں اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک، کون سے مائک کے اوپر ہے؟ ہلو، کون سے مائک کے اوپر؟ لیفٹ یا ہلو، میں بھائی صاحب کو اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں؟ مائک 1 پہ۔ جی 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 جی، لیفٹ کے اوپر، کیونکہ اندھیرا ہے تو مجھے دکھ رہا نہیں۔ اچھا، تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں، رائٹ، کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم، پروردگار۔ جی، پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں، ہاں کہ نہیں؟
परवदिगार, जी, जी। सत्यनामा, खालिक मिलता जुलता है, Right. वाहे गुरु। वाहे गुरु। लेकिन अगर आप अमल करेंगे, अगर आप शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, अगर आपके किताब में अक्सर ये बात होता है कि जो अपनी मजहबी किताब में लिखा है अक्सर लोग उस पर अमल नहीं करते, और ये बात मुसलमानों पे भी है। मुसलमानों की किताब में लिखा है शिरक मत करो, फिर भी हम देखेंगे कुछ मुसलमान शिरक करते हैं। तो अगर कुरान में लिखा है शिरक मत करो और आप शिरक करेंगे और कहेंगे मैं मुसलमान हूं, तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिरक नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, और आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे। राइट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन भाई साहब।